آج کل سی سی ڈی کے ساتھ چیزیں کنیکٹ کی جا رہی ہیں, ہاف فرائی فل فرائی کی کہانی. اب تو یہ ٹرمینالوجیز پہلے جو کرائم رپورٹرز کو پتا ہوتی تھیں یا پولیس کو پتا ہوتی تھیں, اب تو بچے بچے کو پتا ہے. ماورائے عدالت جو مبینہ طور پر لوگوں کو پار کرنے کے شکایات آ رہی ہیں, ٹھکانے لگانے کی باتیں چل رہی ہیں, اس کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے جی, اس کی حرام ہے. تو یہ رب کو جا کر قتل کا جواب دے سکیں گے اگر ایسا ہے نا؟ ایک دفعہ تو آپ کا بھی دل پسیج گیا تھا, جو یہ ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, وہ جو ایک قاری صاحب والا, تو اس میں آپ بھی المدد یا سی سی ڈی کہہ کیا کریں. میں نے تو کہا تھا کہ المدد نہیں, میں تو کہتا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی ہے, کہ بھائی کشتی تو ڈوب گئی ہے, یہ ایک تنکا تیرا پھر رہا. تو میں اب اس میں درمیانہ کوئی ایک راستہ اختیار کروں گا. میں کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی بنائی نہ جائے. کیا کیا آپ فوجی عدالتیں بنائیں. فوجی عدالتیں؟ ہاں بالکل بنائیں. ظاہر ہے جب آپ کے جج اتنے بزدل ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے, یا وہ اپنی فیملی کو تھریٹ کے ڈر سے اپنی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا علاج ہوگا؟ فوجی عدالتیں ہوں گی. صرف اگر عدالتیں بھی فوجی بنوا کر گلی محلے کے کرائمز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, تو پھر فوج کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ آ کے سارے کام وہی کر لیں. نہیں, فوجی پھر باقی سرکاری ملازم چھٹی پر چلے جائیں, ساروں کو فارغ کر دیتے ہیں, وہ ریٹائر, ان سے گولڈن چیک ہینڈ لے لیتے ہیں. تو پھر لوگوں کا ذہن بنایا نا, ادھر چلے. پھر اب یہ اصل میں انہوں نے بات کی اسی لیے ہے تاکہ آپ جیسے صحافی لوگوں کا دماغ کھولیں کہ فوجی عدالتوں کو گالیاں تو سارے لوگ نکالتے ہیں. آج ملک میں امن ہے نا, دہشت گردوں کو ٹانگنے کی وجہ سے, ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد, تو وہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے ہے. اس کے پیچھے فوج کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے جج نہیں دلیری دکھاتے. کتنے جج ہیں جو دلیری دکھانے کے لیے تیار ہیں, قتل کے مقدموں میں فیصلہ نہیں کرتے. پاکستان میں تو مشہور ہے, آپ وکیل نہ کریں, ڈائریکٹ جج کر لیں. جب آپ کی جوڈیشری اس لیول پہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے, تو ملک کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یا تو آپ عدالت کے نظام کو اتنا مضبوط کر لیں, اس کے لیے تو ٹائم چاہیے. اس کے لیے تو ریاست نے کرنا ہے. اسی لیے وقتی طور پہ آپ کو اس طرح کی فوجی عدالتیں بنانی چاہیے, سی سی ڈی کے ایکویلنٹ, جہاں پہ پراپرلی یہ پورے کا پورا معاملہ طے ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, میں اگرچہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے سخت خلاف ہوں, خواہ وہ مذہبی جماعت کی طرف سے ہو یا کسی ادارے کی طرف سے, اس کے باوجود میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, ان میں جو بندے مارے جاتے ہیں نا, وہ پورا معاشرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جی اے بندے ظالم سان. اچھا, یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایس ایچ او اٹھ کے ڈیسیژن کرتا ہے. میں ساری چیزیں کیمرے میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یعنی آن کیمرہ بس اتنی بات کروں گا کہ یہ بہت بڑے لیول کے لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ وہ بندہ ہے, تو گویا کہ وہ عدالت میں ہی ڈیسیژن ہو رہا ہے. نہیں تو اس کا ایک حل ہے نا, کہ آپ اپنے متعلقہ ایس پی کو قاضی کا اختیار دے دیں, قانون میں ترمیم کر کے عدالتوں کو چھٹی پہ بھیج دیں, اور انہیں کہیں کہ جو ہنگامی فیصلے ہوں گے وہ قاضی ہمارا اپنا ہے. نہیں, ایس پی کا تو لیول فیصلہ کراویں گے تو نہیں, ایس پی کا وہ لیول ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑے ڈی پی او نو دے دیو, ڈی پی او کا بھی لیول نہیں ہے. ڈی پی او کا بھی لیول نہیں ہے. ایک بندہ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتا, اس کو ثابت کرنا ہوگا. یہ باقاعدہ جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں نا, وہاں یہ پوری فائل پیش ہوتی ہے, وہ مختلف لوگوں سے, مختلف ایجنسی سے رپورٹ چیک کرتے ہیں. جی جی ہاں, کہ بندہ ٹھیک مرنے لگا مبینہ طور پہ. ہاں جی ہاں جی. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی غریب کو اٹھا کے, ورنہ مجھے بتائیں پاکستان میں جن پولیٹیکل لوگوں نے یا ایون جن مذہبی جماعتوں نے ادھم مچایا ہوا تھا, ان میں سے کسی کا کوئی بڑا مارا گیا اس پوری ایکٹیویٹی میں؟ کبھی نہیں کو مارا گیا. تنظیموں کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ 10 بندے ہیں جو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیے, حالانکہ ہر علاقے میں ایک آدھ بندہ ان کا ہے جس نے ادھم مچایا ہوا ہے, روڈز بلاک کی ہوئی ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ اپنا بڑا بندہ بتا سکتی ہے, الٹا ان کی سپورٹ کرنے والے کئی لوگ, فوج کے خلاف مہم چلانے والے لوگ, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھگا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. لہٰذا یہ کام کوئی بالکل اندھا نہیں ہو رہا جس طرح عوام میں بعض اوقات یہ میں سپورٹ نہیں کر رہا. میں نے آپ کو کیٹاگوریکل پہلا فیصلہ بتایا. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں یہ نہ تو ایکسٹرا جوڈیشل, آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں. میں سی سی ڈی کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا, ان کو ایکسٹرا جوڈیشل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. نہیں, اگر ایسا ہے پہلے تو اگر ایسا ہے بالکل حرام ہے, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ جسٹ لائک ایک فوجی عدالت ہے کہ جہاں بڑے بیٹھتے ہیں, بہت بڑے, یعنی پنجاب لیول کے بڑے بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے فائلیں آتی ہیں, ان کی ایف آئی آرز آتی ہیں, ایک سے زیادہ ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں, اس کے بعد پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی فل فرائی, پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی اٹھایا تو فل فرائی کر دیا یا ہاف فرائی کر دیا. یعنی دنیاوی معاملے میں معاملہ مختلف ہے, لیکن شرعی معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, شرعی معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک عدالت جو ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہے نا, جس کو ہم عدالت کہتے ہیں ڈکلیئرڈ, اس عدالت میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک پورے عدالتی نظام کو فالو کر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو ہماری عدالتیں ہیں, چلیں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا, باہر کے ملکوں کی بات الگ ہے, وہاں پہ انویسٹیگیشن والا ادارہ علیحدہ ہوتا ہے, پولیس ادارہ علیحدہ ہوتی ہے. پاکستان میں جوڈیشری کے لیے انویسٹیگیشن کون کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے. پولیس نے اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیس کے ہی سینئر آفیسر بیٹھ کے اسی انویسٹیگیشن کی بنیاد کے اوپر مختلف ایجنسی سے رپورٹ لے کر کوئی ڈیسیژن سناتے ہیں تو جسٹ لائک وہ کائنڈ آف جوڈیشری ہی فالو کر رہے ہیں, اگرچہ وہ لیجیٹیمائز نہیں ہے, لیجیٹیمائز نہیں ہے, چونکہ میں آئینی بندہ ہوں, ڈیموکریٹک بندہ ہوں, میں وہی سوال کر رہا ہوں, لیجیٹیمائز نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں اسے قانونی شکل دے دینا بھائی, جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں جی, قانونی شکل دے, اس کو قاضی کا اختیار دے دیں وہاں پہ. نہیں, اختیار اس طرح ایک بندے کو نہیں دیں, اس کے لیے کوئی ایک سلسلہ بنائے. تو پھر آسانی کے ساتھ اپنی عدلیہ کو بہتر کر لینا. عدلیہ کہاں سے بہتر ہوگی جی, اللہ کرے عدلیہ بہتر بس میں نہیں ہے. عدلیہ بہتر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے.